بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج انشاءاللہ اصحاب الفیل کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں سورۃ الفیل کا شان نزول وہی اصحاب الفیل ہے۔ فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، تو یہ ہاتھی والوں کا قصہ ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ روز پہلے پیش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 25 روز پہلے پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ اس واقعے کی تفصیل علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس طرح نقل کی ہے۔ ملک یمن میں مشرک لوگ رہتے تھے اور ان کا آخری بادشاہ ذو نواس، جو کہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اس وقت کے نصارہ جو اہل حق تھے، عیسائی لوگ جو اس وقت اہل حق تھے، صرف خدا کی عبادت کرتے تھے، ان پر بڑا ظلم کیا۔ اس نے طویل و عریض خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کر اہل حق نصرانیوں کو جو بت پرستی کے خلاف تھے اس میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ اور یہ مکمل واقعہ سورۃ البروج کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ البروج یہ بھی 30ویں سپارے کے اندر مذکور ہے۔ ان میں سے 2 آدمی 2 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ملک شام کے بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے ذو نواس کے مظالم کے بارے میں بادشاہ کو بتایا۔ تو ملک شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس ظالم کے ظلم کا بدلہ لو۔ تو اس نے اپنے عظیم لشکر 2 کمانڈر کی قیادت میں ایک قافلہ یمن روانہ کیا۔ اس نے بھرپور حملہ کر کے یمن کو قبضے سے آزاد کرا لیا اور ذو نواس وہاں سے بھاگ کر دریا میں کود گیا۔ اب جن لوگوں نے ملک یمن کو فتح کیا تھا، اس کو آزاد کروایا تھا، ان کے 2 کمانڈروں کا نام رباطہ اور ابرہہ۔ بعد میں ان کی باہمی جنگ شروع ہو گئی اور رباطہ قتل ہو گیا۔ ابرہہ ملک یمن کا گورنر بن گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو اس نے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا عالیشان گرجا بنایا، جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کو سونا چاندی جواہرات کے ساتھ خوب سجایا کہ اس گرجا گھر کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ یہ گرجا اس نے اس لیے تعمیر کیا تاکہ عرب کے لوگ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کا طواف کریں۔ لیکن عرب میں اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب آ گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور محبت مکمل طور پر پیوست تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابرہہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو عرب کے مختلف قبائل قریش میں غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت جا کر اس گرجا میں پیشاب کر دیا اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس گرجا کو آگ لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر نقصان ہوا، اور ابرہہ کو جب اطلاع دی گئی اور یہ سارا قصہ سنایا گیا کہ یہ کسی قریشی کا کام ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی اس طرح لوں گا کہ ان کے کعبے کو تباہ کر دوں گا، ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ محترم ناظرین، ابرہہ نے یہ کام کرنے کی تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ تو صرف اجازت دی بلکہ اپنے خاص ہاتھی، جو کہ ایک عظیم الشان ہاتھی تھا اس کا، اور اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی تھی، جس کا نام محمود تھا، وہ بھی ابرہہ کے حوالے کر دیا تاکہ اس پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے، اور اس کے علاوہ 8 اور ہاتھی بھی روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کو گرانے میں ان سے مدد لی جائے۔ اور منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے اور سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر گر جائے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مشتعل ہو گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔
ابرہہ جو اپنے لشکر ساتھ لے کر آ رہا تھا، یمن کے عربی لوگ اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، مگر وہ شکست کھا گئے، اور اسی طرح عرب کے اور قبیلے ان کے آگے جنگ کے لیے تیار ہوئے، مگر وہ بھی راستے میں شکست کھا گئے۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک قبیلہ ثقیف نے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ابرہہ کی فتوحات کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے ابرہہ سے طے کیا کہ آپ ہمارے بت خانے کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کا بھرپور تعاون کریں گے، بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا اور یہ لشکر چلتا ہوا مکہ مکرمہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور قریش مکہ کے وہاں پر اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے ان کو پکڑ لیا، جن میں سے 200 اونٹ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سردار کو کہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر آپ رکاوٹ نہ بنے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب وہ نمائندہ شہر میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت عبد المطلب ہی بڑے سردار تھے۔ تو وہ نمائندہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام دیا۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت ہے۔ البتہ میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے۔ وہ اللہ اس کی خود حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، پھر دیکھ لینا خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نمائندے نے عبد المطلب سے کہا، تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے، کیونکہ عبد المطلب بڑے قد آور اور نہایت خوب برو نوجوان تھے، تو ابرہہ آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا۔ پھر اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہوں؟ آپ نے کہا کہ میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا، جب پہلے میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور عزت پیدا ہوئی، مگر آپ کی یہ گفتگو سن کر سارا احترام آپ کا ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے اس کے متعلق کوئی گفتگو میرے ساتھ نہیں کی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ تو عبد المطلب نے عجیب جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، تو اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی اور میں نے ان کا مطالبہ کیا۔ باقی رہا کعبۃ اللہ کا معاملہ، میں اس کا مالک نہیں ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں۔ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابرہہ نے کہا، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچائے گا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ تو ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، اور وہ اونٹ واپس لے کر آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور بڑی آہوزاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کے پاس حلقہ بنا کر دعا کی اور اشعار پڑھے اور کہا، یا اللہ، ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا۔ تو ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تیاری کی، اور سب سے بڑے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کو لے کر آگے چلنے کے لیے کہا۔ وہاں پر ایک آدمی نفیل بن حبیب، جس کو راستے سے پکڑ کر لایا گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے امن والے شہر کے اندر آ گیا ہے۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ اس کو مارا گیا، یہاں تک کہ لوہے کی سیخیں اس کے ناک میں ڈالی گئیں تاکہ وہ اٹھ کر آگے چلے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تمام کوششیں ناکام ثابت ہونے کے بعد اس کو یمن کی طرف چلایا گیا تو چلنے لگا، شام کی طرف بھی چلنے لگا، ہر طرف چلنے لگا، لیکن جب
بیت اللہ کی طرف چلایا جاتا تو اس وقت وہیں پر بیٹھ جاتا اور آگے قدم نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف یہ حالت پیدا ہوئی کہ سمندر کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی دکھائی دی، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں تھیں۔ وہ پرندے آتے ہی پورے لشکر پر چھا گئے اور یہ کنکریاں ان پر گرانا شروع کر دیں۔ ان کنکریوں میں زہر تھا، جس کو لگتی اس کے جسم پر آبلے پڑ جاتے، جسم میں زہر سرایت کر جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی وہاں سے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے اور مرتے رہے۔ ایسے ہی ابرہہ بھی موقع پر ہلاک نہیں ہوا، اس کو بھی وہ کنکریاں لگیں اور زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا، اور ایک ایک اس کا جوڑ گل گیا اور سڑ گیا، اور بعد میں پھر راستے میں ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ سورۃ الفیل میں جو اصحاب الفیل کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا اشارہ اسی واقعہ کی طرف ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اللہ نے، اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے ان کو کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھا اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، جنہوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔